नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनि कहय्यतित तय्रि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तय्रन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लायतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान तीसरे पारे में इरशाद फरमाया, और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लाया हूं। अन्नी यख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनि कहय्यतित तय्र, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे किसी सूरत बनाता हूं। फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि, फिर उसमें फूंक मारता हूं। फ़यकूनु तय्रन बिइज़्निल्लाह, तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा हो जाता है। व उबरिउल अकमह वल अबरसा, और मैं मादरजात अंदर कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूं। व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूं। व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और जो तुम अपने घरों में जमा रखते हो। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस आय करीमा में जनाब सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 मोजज़ात का जिक्र किया गया है। सूरह आले इमरान पारा नंबर 3 में बनी इसराइल के लोगों ने सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोजज़ा तलब किया कि आप हमें कोई मिट्टी से कोई परिंदा बना के उसको जिंदा करके हवा में उड़ा के दिखाएं। तो जनाब सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस परिंदे का इंतखाब किया वो परिंदों में से सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबो गरीब परिंदा है, यानी चमगादड़। क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसती भी है। इसमें हड्डी नहीं होती, सिर्फ गोश्त और खून होता है। इसके बाजू पर नहीं होते, अपने गोश्त से ये उड़ती है। और ये परिंदा हो के जानवरों की तरह बच्चे भी जनती है, इसको हैज भी आता है। और इसकी छाती पे पस्तान भी होते हैं जिनसे अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसकी चूंच नहीं होती बल्कि इसका मुंह होता है। न इसे दिन के वक्त नजर आता है न रात के वक्त नजर आता है। सिर्फ 2 औकात हैं कि जिनमें इसको नजर आता है, तलुए आफ्ताब से 1 घंटा पहले और गुरूब आफ्ताब से 1 घंटा बाद। ये एक मुकम्मल और अजीबो गरीब ये परिंदा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाए, उसको हाथ पे रखा और फूंक मारी तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन के उड़ जाता। यह भी रवायत में आता है कि जब तक वो उड़ते लोगों की नजरों में रहते तो चमगादड़ उड़ते रहते, लेकिन जैसे ही लोगों की नजरों से ओझल हो जाते, गायब हो जाते, वो गिरकर मर जाते। ये इसलिए होता ताकि खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए हुए में फर्क और इम्तियाज बाकी रह जाए। लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में कौल नकल करते हैं, फरमाते ऐसा नहीं होता था। आप फरमाते हैं कि बल्कि वो जिंदा ही रहते थे, क्योंकि वो कोई जादू तो नहीं था कि किसी की नजरबंदी कर दी जाए, बल्कि वो तो अल्लाह के नबी का मुअजिजा था। इसलिए वो परिंदे मरते नहीं थे बल्कि जिंदा ही रहते थे। दूसरा और तीसरा मुअजिजा आपका ये बयान किया गया, व उबरिउल अकमह वल अबरसा। जनाब सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मादरजात अंदर कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूं। हजरत वहाब फरमाते हैं एक दिन में 50-50 हजार मरीज आपके पास जमा हो जाते, आप उनको दम करके अच्छा फरमा देते।
جو خود چل کے آتا تو ٹھیک، اگر خود چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس خود تشریف لے جاتے اور اس شرط پر ان کو اچھا کرتے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ آپ کا چوتھا معجزہ، آپ فرماتے ہیں احیی الموتیٰ باذن اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا ہے۔ نمبر 1، آذر عین کے ساتھ، آپ کا دوست تھا بڑا قریبی، بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا۔ اس کی بہن نے پیغام بھیجا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ کا دوست قریب المرگ ہے، آ کے اسے مل جائیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 3 دن کی مسافت کی دوری پر تھا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اسے 3 دن گزر چکے تھے انتقال کیے ہوئے، قبر میں گئے ہوئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے، اللہ سے دعا کی اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ آپ کا دوست قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کئی عرصہ وہ زندہ رہا، اس کی شادی بھی ہوئی اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک بڑھیا کا لڑکا، لوگ اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، بڑھیا بہت رو رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو رحم آ گیا، آپ نے دعا کی، وہ اپنی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنے کپڑے پہنے نیچے اترا، اپنی چارپائی اٹھا کے اپنے گھر لے کے آ گیا۔ کئی عرصہ وہ بھی زندہ رہا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی، اس کے 1 دن کے بعد، مرے ہوئے 1 دن ہو گیا تھا، 1 دن کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہوئی، اس کی بھی شادی ہوئی، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ جب یہ 3 مردے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے تو بنی اسرائیل کے شریر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو مرے ہی نہیں تھے، بلکہ ان پہ تو سکتہ طاری تھا، کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ تو جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حضرت سام بن نوح کی قبر پہ لے کر گئے کہ جن کو دنیا سے گئے ہوئے 4600 سال گزر چکے تھے۔ آپ وہاں چلے گئے، وہ جا کے دعا کی، اسم اعظم پڑھا، دعا کی اور کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ تو جناب سام بن نوح اپنی قبر سے خوف زدہ ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اس دہشت کی وجہ سے ان کا آدھا سر سفید ہو گیا۔ جبکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ جب قبر سے نکلے کہنے لگے کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا قیامت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا معجزہ آ گیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کلمہ پڑھا، جناب سام بن نوح نے، اور عرض کی حضور مجھے دوبارہ اسی جہان میں بھیج دیں، لیکن ایک عرض ہے کہ جو موت کی تکلیف ہے نا، سکرات موت، دوبارہ مجھے نہ ہو۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ دوبارہ پھر سکرات موت سے محفوظ رہے، پھر وہ اپنی قبر میں تشریف لے گئے۔ چوتھا معجزہ، بنی اسرائیل کے بچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اکثر جمع رہتے تھے۔ آپ ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ ان کے گھر والوں نے کیا کھایا ہے اور ان کے لیے کیا بچا کے رکھا ہے۔ بچوں نے گھر جانا، وہ جا کے اپنے گھر والوں سے کہنا جو آپ نے ہمارے لیے فلاں چیز چھپا کے رکھی ہے نا، ہمیں دیں۔ وہ گھر والوں نے کہنا بھی بچوں تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو بچوں نے کہنا بھی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس بات کا چرچا ہو گیا تو لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو روک لیا اور کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جانے دیا، بلکہ گھر میں ان کو جمع کر دیا، سارے بچوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر آ کے پوچھا بچے کدھر ہیں، آج آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جھوٹ ہی کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آخر میں اس مکان کے اندر کون ہے؟ پھر انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ اس مکان کے اندر سور ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گیا اگر سور ہیں تو پھر سور ہی ہوں گے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اس گھر کے اندر سے سور باہر نکلے تھے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جھوٹ تو ویسے نہیں بولنا چاہیے، لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا یہ انتہائی بری بات ہے، اور انسان کے اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ دیکھو انہوں نے جھوٹ بولا، ان کے بچے ویسے ہی بن گئے۔
آج کی اس درس میں سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے. ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے چوتھی نشانی کہ جب وہ لڑائی کرے تو گالم گلوچ کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور یہ جہنم میں لے جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.